یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آقا علیہ السلام کی سوچ جو تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پہلے سلامی دینے والے، پہلے گھر میں حجرے میں مبارکباد دینے والے جو باہر سے لوگ انسانوں میں سے تھے وہ تو کفار میں سے تھے، وہ آپ کی شریعت کو ماننے والے نہیں تھے۔ مگر اگر سوچ محدود ہوتی کہ خبردار میرے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ آئیں اور میرے کلمہ پڑھنے والے جو وہ میرے گھر میں نہ آئے، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کون مانتا؟ مگر وسعت نظر عطا فرمائی، فرمایا میری وسعت نظر یہ ہے کہ میں آج پہلے ان کو سینے سے لگا رہا ہوں جو مجھے مانتے نہیں ہیں۔ تو سوچ محدود نہیں تھی، لامحدود سوچ تھی۔ کیوں؟ کہ وہ صرف مسلمانوں کے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے تھے، وہ پوری انسانیت کے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، جانوروں کے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ لہٰذا سوچ کے اندر وسعت نظر پیدا کی۔ یہی سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور عکس ہے کہ آپ کی امت کے اندر جب مجدد اثر پیدا ہوئے، جب آپ کی امت کے اندر اس سوچ کے مالک پیدا ہوئے تو ان کی سوچیں بریلویت سے نکلی، ان کی سوچیں دیوبندیت سے نکلی، ان کی سوچیں اہل حدیثیت سے نکلی، ان کی سوچیں مذہب سے نکلی، ان کی سوچیں علاقائی سے نکلی، ان کی سوچیں ملک سے نکلی، ان کی سوچیں اتنی بلند ہو گئی کہ سارے مذاہب، مسالک، ساری اقوام نیچے رہ گئی، سوچ انسانیت پر آ گئی۔ فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس حال میں بھی اس رب کو مانتی ہے اس کی اصلاح اور اس سے محبت کرنا یہ اسلام کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سوچیں جب بالا تر، تو جب سوچ بالا تر ہوتی ہے تو اس شخص کو سسٹم تھنکر کہتے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو مثالیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس دور کے اندر، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر صدی کے اندر اس سسٹم تھنکر والے لوگ جن کو ہم انگلش میں سسٹم تھنکر کہتے ہیں، قرآن اور شریعت کی لغت کے اندر اس کو مجدد اثر کہا جاتا ہے، وہ ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات کو پیدا کیا، ہر دور کے اندر پیدا کیا۔ آج کے دور کے اندر جو شخصیت پیدا ہوئی اس کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا کہ دہشت گردی جب ملک کے اندر بھائی سسٹم تھنکر لوگ کون ہوتے ہیں، جب دہشت گردی کا ماحول آیا تو تین چیزیں اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں: ریاست کی فورس اور ریاست کو تھریٹ دینے والے لوگ، دہشت گرد، یہ تین چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست کا پہلو یہ تھا کہ ایک حملہ ہوا، تھریٹ آئی، دہشت گردوں کی طرف سے تھریٹ آئی، حملہ ہوا۔ اب اس حملے کا جواب دینے کے لیے دوسرا پہلو کیا ہے کہ ریاست نے اپنی فورس کو استعمال کیا، فورس کو استعمال کیا، فوج ہے، پولیس ہے، اس کو استعمال کیا۔ جب استعمال کیا تو جن دہشت گردوں نے حملے کی بات کہی تھی، جب ان پر وار ہوا، حملہ ہوا، جب ان کا نقصان ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کے شریعت کے خلاف ہے، ہم بھی اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہی مارا جائے، لہٰذا یہ انسانیت کا قتل عام ہے۔ لہٰذا ان کی طرف سے ایک شور اٹھا اور ان کی طرف سے ریٹرن، ایک تو حملہ ہوا، دوسرا نظریاتی حملہ ہوا، فکری حملہ ہوا کہ یہ لوگوں کو مارنا انتہائی نقصان دہ عمل ہے، لہٰذا یہ قتل و غارت کی بات ہے، لہٰذا انسانیت کو مارنا جرم ہے اسلام کے اندر۔ اپنا وہ جرم نہیں سمجھ رہے، جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو اب اس کو جرم سمجھنے لگے۔ تو یہ ایک دائرہ بن رہا ہے، ریاست، ملٹری اور دہشت گرد یہ بن گئی۔ اب اگر ریاست صرف فورسمنٹ کے ذریعے ان پر حملہ کرتی رہے تو 50 سال بھی لگے رہے تو وہ دہشت گرد ختم نہیں ہوگی، مارتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، مارتے رہیں گے اور آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اتنا وہ اور آتے رہیں گے۔ یہ ایک دائرے کے اندر ایک سوچ چل رہی ہے، لہٰذا وہ 50 سال تک لگے رہے، مفادات بھی ہوں گے، کچھ اور بھی ہوگا، لیکن وہ کبھی ختم نہیں۔ جب اس دائرے کے اندر
محدود سوچ کو ختم کر کے کوئی سسٹم تھنکر داخل ہوتا ہے، تو سسٹم تھنکر داخل جب ہوتا ہے تو وہ صرف فتویٰ نہیں دیتا کہ دہشت گردوں کو مارنا اسلام کے اندر جائز ہے، وہ صرف فتویٰ نہیں دیتا. اگر وہ فتویٰ دیتا تو یہ محدود سوچ تھی، محدود فکر تھی. اس نے سوچا کہ فتوے کے ساتھ ساتھ اس سسٹم تھنکر کی ذمہ داری تھی کہ ایسا حل بھی قوم کے سامنے رکھا جائے جو اس کے روٹس ہیں، جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں، جو ان کی نرسریاں ہیں، ان نرسریوں کو بھی ختم کیا جائے. اس حقیقت کو، اس حال کو بھی قوم کے سامنے رکھا جائے اور لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اس نرسریوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. اگر محدود سوچ ہو تو صرف حملہ کرتے رہو، اگر سوچ لامحدود ہو اصلاح احوال کی تو فرمایا پھر اس نرسری کو ختم کرنے کی بات آ جائے. پھر اس نرسری کو ختم کرنے کے لیے 650 صفحات پر مشتمل صرف دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ ہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نہیں دیا، بلکہ اس کی پوری سسٹم تھنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، اس مجدد اثر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے پورے روٹس کو نکالنے کے لیے پورے کا پورا حل قوم کے سامنے رکھا کہ یہ وہ حل ہے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے خوارج کے لیے نکلا تھا. اسی لیے کہا تھا کہ علی حق کے ساتھ چلتا ہے اور جدھر علی جاتا ہے حق اس طرف جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جدھر حق جاتا ہے تو علی ادھر جاتا ہے، فرمایا نہیں، فرمایا یہ مولا کائنات کا پیش کردہ وہ فارمولہ ہے کہ فرمایا اس نرسریوں کو ختم کیا جائے جو اس وقت کی بھی محدود سوچ رکھنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. دوسری مثال دے دیں، دوسری مثال دے دیں. 12 دسمبر 2023 کو اگر سسٹم کے اندر رہتے تو سمپل بات تھی کہ جی ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کے حالات بنتے چلے، لیکن سسٹم تھنکر کی بات یہ تھی کہ اس نظام اور سسٹم کو دیکھ کر، بھاپ کر، باہر بیٹھ کر کے اس کا حل یہ رکھا کہ اگر آپ 100 سال تک بھی اس ملک کے اندر انتخابات لڑتے رہے تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی سسٹم نہیں بنے. اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم اندر رہ کر کے تبدیلی کریں گے، ان کی تبدیلی پچھلے 3.5 سال کی بھی دیکھ لیں اور اب 8 فروری سے لے کر اب تک کی بھی ان کی تبدیلی دیکھ لیں. اب ان کی تبدیلی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پاپ کارنر جو ہوتے ہیں نا، جب وہ بنائے جاتے ہیں نا پاپ کارنر، وہ جو دانے ہوتے ہیں، دانے بھونے جاتے ہیں نا، دانے بھونے جاتے ہیں تو اس کو کڑھائی کے اندر ڈالیں تو آگ جلائیں نا تو وہ اچھل اچھل کر کے سارے باہر نکلتے ہیں، ایسے اچھل اچھل کر کے نا سارے کڑھائی سے باہر آ جاتے ہیں ایک ایک کر کے، چونکہ وہ اندر گرمائش پہنچ رہی ہوتی ہے نا تو وہ نکل کے سارے اچھل اچھل کے باہر آ جاتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر انتخابات جیتنے والوں کا حال اس پاپ کارنر جیسا ہے کہ آگ جل رہی ہے، وہ سارے اچھل اچھل کر کے باہر آ رہے ہیں، جس کو 25 مل رہا ہے، جس کو 50 مل رہا ہے، جس کو 50 کروڑ مل رہا ہے، جس کو 25 کروڑ مل رہا ہے، جہاں جہاں سے جو جو مل رہی ہے وہ پاپ کارنر کی طرح اٹھ اٹھ کر کے ساری تبدیلی اڑ کر باہر جا رہی ہے. اور اس سسٹم کی خرابی یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو یہودیت کا فتویٰ دینے والے اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے یہودی لابی کا ایجنٹ کہنے والے اپنے مفادات اور اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اب وہ بھی ایک چیئر پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ سسٹم کی خرابی اور اندر رہ کر کے سسٹم کو تبدیل کرنے والوں کی وہ سوچ بھی اب بدل گئی، اب وہ سوچ بھی بدل گئی، بھیک مانگ رہے ہیں. جب وقت تھا اسمبلیوں سے نکلنے کا اس وقت مفادات کے لیے 2014 کا دھرنا، جب مفادات لیے کہا کہ اسمبلیوں سے ریزائن دے دے حالات بدل سکتے ہیں، نہیں کہا اندر رہ کے سسٹم کو بدلیں گے. اندر رہ تو سسٹم کو بدلتے 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 حالات اب یہ آ گئے ہیں کہ اب اندر رہ کر کیا انہوں نے آپ کو اندر ڈال دیا اور ایسا اندر ڈالا کہ اب باہر نکلنے کے چانس دکھائی نہیں دیتے. اب خیال آتا ہے کہ ہم اندر پھر رہ کر کے سسٹم کو بدلنے کی بات کریں گے تو سسٹم کو بدلنے والوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ 2012 سے لے کر آج تک ایک ہی صدا دے رہے ہیں. 100 سال بھی اس نظام کے اندر انتخابات لڑتے رہے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور تبدیلی کب آئے گی؟ کیوں کہ سسٹم تھنکر نے، اس مجدد اثر نے 23 دسمبر 2012 کو
بارمولہ صرف یہ نہیں کہا تھا کہ نظام نہیں تبدیل ہو سکتا، نظام کی تبدیلی کا لاہ عمل دیا تھا کہ لوگوں یہ جو انتخابات کرانے والا ادارہ ہے اس کی تشکیل غلط ہے، اس کی تشکیل اس لیے غلط ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو اپنے اپنی پارٹیوں کے مفادات لے کر آتے ہیں، وہ ملک کے مفادات کے لیے کبھی نہیں بات کرتے، لہٰذا اس وقت سے لے کر آج دن تک ایک ہی بیانیہ پر کھڑے ہیں، اور آج پورا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا، صحافت، آج دانشور، آج پارٹیوں کے سربراہ، خود تبدیلی لانے والے اندر بیٹھ کر کے بھی یہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک ملک بدل نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تسی اندر بیٹھ کے نظارہ کرو، سانو تسی باہر دا تانا دیندے ہو، اسی باہر بیٹھ کے بھی کیا بھی ہم نے کچھ نہیں، ہم نے تماشا ہی دیکھا ہے، لیکن بیانیہ تو ہمارا ہی بول رہا ہے، بیانیہ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہی بول رہا ہے۔ آج جس وقت سوشل میڈیا کو اٹھائیں وہ کہتا ہے نظام کو جب تک نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ نہیں۔ بیانیہ کس کا؟ اس کو کہتے ہیں سسٹم تھنکر، اس کو کہتے ہیں مجدد اثر، جو باہر رہ کر کے ایسی سوچ دیتا ہے قوم کو، وہ صرف انتخابات کی سوچ نہیں دیتا، وہ صرف اپنے مفادات کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ قوم امت کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اور قوم اور امت کی اصلاح کی بات کریں، پوری دنیا اسلام کے اندر اتنا بڑا کام ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں سے ایک ریاست مدینہ کا قانون نہیں بن سکا کہ ریاست مدینہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھے ریاست کے، اس ریاست کا آئین کیا تھا؟ سب سے پہلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 63 قانون کی شکوں پر پہلی کتاب دستور مدینہ کے نام پر دی، پھر ان کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین نے اسی مقام کے لحاظ سے اسی 63 قوانین پر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے اپنی دستور مدینہ کی 2 جلدوں پر اسی دستور مدینہ کی تشریح اور اصلاح کرتے ہوئے انہی قوانین ریاست مدینہ کی اصلاح کرتے ہوئے پورا ریاست کا قانون جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کانسٹیٹیوشنل مدینہ کی ہیڈ ریاست کے صدر بنے تھے، اس وقت جو قانون دیا تھا آج پوری دنیا کے اندر بطور لا، بطور قانون، بطور ایک دستاویز کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اس کو کہتے ہیں سسٹم تھنکر، اس کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جس کی 19 فروری کو پوری دنیا کے اندر۔ اور آخری بات، سسٹم تھنکر جو ہوتا ہے، مجدد اثر جو ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی لامحدود ہوتی ہے، محدود سوچ کا وہ مالک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے کی جمعرات والے دن مرکزی سیکریٹریٹ کے مقام پر ایسی تقریب سالگرہ کی منعقد ہوئی جس کے اندر اہل حدیث بھی موجود ہیں، دیوبندی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، ہندو پنڈت بھی موجود ہیں، اور دیگر مذاہب کے سربراہان بھی موجود ہیں، اور مسلمان بھی موجود ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ بطور انسانیت کے ناطے جمع ہیں اور شیخ الاسلام کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سالگرہ کا کیک اکٹھے ایک ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے پوری دنیا کی اصلاح کی بات سسٹم تھنکر کے نام پر کی ہے، تاکہ پوری دنیا کی اصلاح ہو سکے جو حضور علیہ السلام کی امت اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو رب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ مقام کسی ایک شخص کو نہیں ملتا، اور دنیا کے اندر وہ کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر جن کو مقام، ورنہ تو آج ہماری حالت یہ تو ہم تو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ سوچ تو کیا ہے، وسعت نظر، وسعت قلبی پیدا کرنا، یہ منہاج القرآن کا ترہ امتیاز ہے، جو اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو وابستہ ہیں اس فکر کے ساتھ، جو شیخ الاسلام کی اس فکر کو سمجھ چکے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کی سوچ کے اندر وسعت نظر، وسعت قلبی پیدا نہیں ہوگی تو وہ منہاج القرآن کی فکر کے امین نہیں بن سکتے۔ امین وہی بنے گا جس کے اندر ہر کسی کے لیے وسعت قلبی پیدا ہو جائے، وسعت نظر پیدا ہو جائے، وہ ہر کسی کو مسلک، مکتبہ فکر اور ہر چیز سے بالا تو رو کر کے بطور انسان
اس کی اصلاح اور اس سے محبت کا رشتہ جوڑے گا، پھر اس کے اندر وسعت قلبی اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا امتی کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اور آج ہماری نجات بھی اسی میں، آج ہم گروہوں میں تقسیم اسی بدبختی کی وجہ سے ہے کہ ہماری سوچیں بڑی محدود ہیں، ہماری سوچیں محلے تک محدود ہیں، ہماری سوچیں علاقے تک محدود ہیں، ہماری سوچیں مسلک تک محدود ہیں، ہماری سوچیں اپنی اپنی مسجد تک محدود ہیں، اور مسلکوں اور مذہبوں کا حال یہ ہے کہ ہماری سوچیں مسجدوں سے باہر نہیں نکلتی، تو ہم دنیا کی اصلاح کی بات کیسے کریں گے؟ سو دوستان محترم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرنے والا اشرف المخلوقات میں وہ شخص سب سے نمایاں ہے، اور وہ ساری مخلوق سے بڑھ کر اشرف المخلوقات کی تسبیح کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ بالا تر ہو کر کے ہر چیز سے، وہ چرند و پرند کی بھی بات کرتا ہے، وہ حیوانات کی بھی بات کرتا ہے، وہ حشرات الارض کی بھی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے انسانوں کی بھی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑی حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہا اشرف المخلوقات کے اندر انسان کی جو تسبیح ہے اس کا ترہ امتیاز بقیہ مخلوق سے یہ ہے کہ اس کی سوچ بڑی بالا تر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا سبح للہ ما فی السماوات والارض، انسان تیری تسبیح، جب تو تسبیح کرتا ہے تو فرمایا وہ تسبیح بقیہ سے اس لیے مختلف ہو کر میری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے کہ تیری سوچ سب کے لیے یکساں ہو جاتی ہے۔